اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور پھر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اس کتاب کی ذمہ داری ڈالی کہ بھائی اس کتاب کو اب پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگیاں گزارنی ہے، اور انسانیت کو اس کتاب کی تعلیم دینی ہے اور ان کو اس کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے حوالے سے ڈالی، یہ وراثت ہے، ہم نے وارث بنایا۔ لیکن ہوا کیا؟ 3 طرح کے اللہ نے افراد بیان فرمائے ہیں کہ لوگوں کا اس قرآن کے ساتھ طرز عمل 3 طرح کا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلے تو وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب، ان کا ایمان ہے، ان کا یقین ہے، ان کی عقیدت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، تعظیم بھی بجا لاتے ہیں اس کی، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں، عمل اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو اللہ کی سچی کتاب احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں بے شک، لیکن عمل بالکل اس کے برعکس ہے۔ ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسرے ہیں مقتصد، درمیان، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، تعظیم بھی بجا لاتے ہیں، کچھ عمل بھی چلتا ہے اور کچھ خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، جو ذمہ داری ڈالی ہے کچھ اٹھاتے بھی ہیں اور کچھ ڈنڈی بھی مارتے ہیں، یہ مقتصد ہیں۔ تیسرے کون ہیں؟ سابقون بالخیرات، جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے والے، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اوروں تک پہنچاتے ہیں، یہ سابقون بالخیرات ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے اور عنایت ہے۔ اب یہ 3 طبقات پوری امت ان میں آ گئی، پوری امت قرآن پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کا سچا کلام مانتی ہے، تعظیم کرتی ہے، احترام کرتی ہے، اور خدا نخواستہ کہ کہیں اس قرآن کریم کی کسی درجے میں بے ادبی ہوتی ہے تو وہ قوم مشتعل ہو جاتی ہے۔ کیوں کسی نے ہماری اس کتاب کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ان کا جو ایمان ہے اس کتاب پر، جو تعظیم ہے، وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے نا، وہاں ڈنڈی ہے، وہاں غفلت ہے، وہاں سستی ہے۔ تو یہ 3 قرآن کریم کے وارث، 3 طرح کے وارث، انجام کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، یدخلونہا، یہ ان میں داخل ہوں گے۔ بے شک جو ظالم ہے کہیں نہ کہیں تو بہرحال اس کی تھوڑی بہت پکڑ ہوگی ضرور، کچھ نہ کچھ تو اس سے باز پرس ہوگی ضرور، کچھ نہ کچھ تو حساب ہوگا اس سے کہ تم نے اس قرآن کے ساتھ ظالمانہ رویہ کیوں رکھا۔ لیکن چونکہ ایمان تو تھا، بہرحال یقین تو تھا، اس پر تعظیم تو تھی، احترام تو تھا، بالآخر بخشش ہو جائے گی۔ جو درمیان والے ہیں ان کا معاملہ پھر درمیانہ ہوگا۔ ہاں جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے سب سے اتلا درجہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں دنیا میں انسان جیسی زندگی بسر کرتا ہے نا، آخرت میں ویسا ہی انجام ہونا ہے۔ جنت ویسی ہی ہے۔ ایک وہ ہے جس نے فوکس ہی جنت کو کر لیا ہے، اس کو پھر اللہ جو جنت دیں گے نا تو بعد والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بعد والے اس کا، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، جو آخرت کے لیے جتنی تیاری کرے گا اسے اتنی آخرت ملے گی، جو جتنی تیاری کرے گا اسے اتنی ہی آخرت ملے گی۔ اور جو ہر حرام کو اپنے اوپر حرام کر لے گا، کس لیے؟ کہ کہیں میری آخرت نہ خراب ہو، اللہ اس کی آخرت سب سے اعلیٰ فرمائیں گے، سب سے بلند فرمائیں گے۔ تو جو ظالم ہیں بے شک جنت میں جائیں گے وہ بھی، لیکن بہرحال وہ جو سابقین الاولین ہوں گے نا، سابقون بالخیرات ہوں گے، بہرحال ان سے کم ہوں گے، لیکن بہرحال سب کے سب جنات عدن یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ہمیشہ کی جنتوں میں، یحلون، پہنائے جائیں گے،
فیہا اس میں من اساور کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤا اور موتیوں کے ولباسہم اور ان کا جو لباس ہوگا فیہا اس جنت میں حریر وہ ریشم کا ہوگا.